ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اپنے دور میں جس نے کہا تھا کہ جو ہزارہ میں اپنے جو احتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے، جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لاپتہ افراد یا انفورسڈ ڈسپیئرنس کی ایشو کو انڈرمائن کیا، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں۔ اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست، ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو، اور آپ نوجوان ہو کے بھی، اور میں کافی نوجوان سیاستدانوں کو جانتا ہوں، خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے، آپ نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے، وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں۔ میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ، آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں۔ آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کریں، بڑا تعداد میں نکلے، مگر اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان 2 شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست، یہی پرانا طرز سیاست، یہ نفرت، یہ تقسیم کی سیاست، یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست، وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سستا کر دیا ہے، ان کو پھر سے موقع نہ دے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ دوسری جماعتوں کا مجھے نہیں پتا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا ہے، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ ہمیں سنیں گے، ہمیں ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کے ایک نیا تاریخ رقم کریں گے۔ اس ملک کی قسمت ہم بدل سکتے ہیں۔ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے
کہ نہ صرف اس ملک میں کتنے پاسبلٹیز ہے، کتنا پوٹینشل ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست کے طور پہ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپرچونٹیز پیدا کر سکتے ہیں۔ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس کی عوام دنیا میں جہاں بھی چاہے وہ وہاں پہنچ سکے، وہ وہاں کام کر سکے، وہ فخر سے کہہ سکے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں جو روایتی سوچ ہے، چاہے وہ پرانا سیاست کی سوچ ہو، پرانے حکمرانی کی سوچ جو اسلام آباد کے بابوز آج تک ان کی ذہنیت اسی طریقے سے ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے عوام کے مفاد کے لیے سوچنا پڑے گا، اپنے عوام کو حصہ دار بنانا پڑے گا، ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں اور ہمارا سیاست میں۔ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہے، جتنا معدنیات ہے، جتنا ریسورسز ہے، اتنا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے دروازے، سی پیک کا انٹری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری کے ارادے کیا تھے، صدر زرداری کا سوچ کیا تھا، اور افسوس کے ساتھ اس سوچ کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بلوچستان کے یہ جو وسائل کا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان کی جو معدنیات ہے، بلوچستان کے جو ریسورسز ہے، کیا بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو ان ریسورسز میں، ان وسائل میں حصہ دار محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس سی پیک جس کا بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، جس نے پسماندہ علاقے کو ترقی دلوانا تھا، جس نے دہشت گردی کے شکار ہونے والے علاقے کو ترقی دلوانا تھا، کیا بلوچستان کے عوام، گوادر کے شہری اپنے آپ کو اس منصوبے کا حصہ دار محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے سب سے بڑا ناانصافی ہے۔ ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، آپ سب کو یہ حق دیتا ہے، فرسٹ رائٹ ٹو یور اون ریسورسز، اور ہم نے اسی سوچ کے مطابق جو سندھ میں ریسورسز ہے، جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا ہے، جو کہ سی پیک کے حصہ بھی ہیں، ہم نے ان پہ ایسے کام کیے کہ سب سے پہلے فائدہ مقامی لوگوں کا ہو، ان کا حصہ دار مقامی لوگ ہو۔ اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ تھر کول کا منصوبہ کو آپ اپنے جو منصوبے ہیں، اپنے جو منڈیات کے منصوبے ہیں، ریسورسز وسائل کے حوالے سے جو منصوبے ہیں یا سی پیک کے جو منصوبے ہیں، ان سے ذرا کمپیئر کریں۔ ہم نے تھر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا، ان لوگ جو وہاں کی شہری تھے جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے، ان کو شیئر ہولڈرز بنایا تاکہ ان کو معاشی طور پہ بھی فائدہ ہو اگر اس منصوبہ کا ترقی ہو۔ ایک ریگستان میں جہاں
ٹی وی سکرینز پہ پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، ہمیں ایک افریقہ کی طرح پیش کیا جاتا تھا۔ اب وہ تھر کے عورتیں اس تھرکول کا ٹرک ڈرائیورز بن چکے ہیں۔ اس تھرکول میں سب سے پہلے the first female انجینئر تھر سے وہاں کام کر رہی ہے۔ ہم نے وہاں کے عوام کو ان کے اپنے جو ریسورس ہے، ان کے اپنا جو ایک بڑا ایسے ایسٹ ہے، ان کو اس میں حصے دار بنایا۔ وہ اب ان کا اپنا اونرشپ بھی ہے، وہ اپنا بینیفٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کمپنی بھی ترقی کر رہا ہے، اور ہم نیشنل گریڈ پہ بجلی پہنچا رہے ہیں، سب سے سستا بجلی پہنچا رہے ہیں، اور فیصل آباد تک وہ بجلی جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی ماڈل بلوچستان کی جو اپنے ریسورسز ہیں، جو اپنے وسائل ہیں، جو سی پیک کے منصوبے ہیں، اسی ماڈل کو اگر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، تو ہم آپ کے جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے، ہم آپ کو وہ حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے، جیسے ہم نے ماضی میں کی۔ صدر زرداری نے جب 18ویں ترمیم پہ دستخط کی تو وہ بلوچستان کی جیت تھا۔ جب صدر زرداری نے پہلی دفعہ یہ جو NFC ایوارڈ اتنا دیر بعد ہوا تھا، جب صدر زرداری نے وہ NFC ایوارڈ پاس کیا تو وہ بلوچستان کا جیت تھا۔ جب صدر زرداری صدر ہوتے ہوئے، وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگا تو وہ اپنا معافی نہیں تھا، وہ وفاق کے طرف سے معافی تھا، اور وہ بلوچستان کا اور بلوچستان کے عوام کا جیت تھا۔ جب صدر زرداری نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا تو وہ بھی بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوانوں کا جیت تھا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک نیا دور کے لیے، جس میں ہم سب یکجا ہو کے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، انا کی سیاست کو دفن کر کے سب مل کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے، اس ملک کی خدمت کریں گے، اس ملک کے عوام کی خدمت کریں گے۔ اور جو جہاں تک آپ کی سوال ہے صدر صاحب، میں تو کافی دیر سے تیار ہوں۔ میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ باقی سیاسی جماعت پہ اس کا جواب دے۔ اس وقت اگر کوئی وفاقی سطح پہ میدان میں ہیں